الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت تھی۔ خواجہ غریب نواز کو بچپن سے ہی اللہ کے ولیوں سے محبت تھی، اور محبت ہوتی بھی کیوں نہ، جبکہ آپ خود جو اللہ کے ولی تھے۔ ولی ولیوں کی قدر کرتا ہے، چنانچہ 544 ہجری کا سال چل رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ کے اندر تشریف فرما ہے، باغ کی رکھوالی اور باغ کو پانی سے سیراب فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ باغ میں گشت فرما رہے ہیں کہ کوئی پرندہ باغ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے کہ اچانک ایک مجذوب اسے کہتے ہیں جو صرف اللہ ہی کے یاد میں رہتا ہے، دنیا سے کوئی غرض نہ ہو۔ مجذوب کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف اللہ ہی کے یاد میں رہتا ہو، ہمیشہ اللہ کے ہی ذکر کرتا ہو، دنیا داری سے جسے کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو۔ اچانک ایک مجذوب جو اپنے وقت کے غوث اور قطب تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، بغیر بتائے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے باغ میں یا حویلی میں بغیر اجازت اندر چلا جائے تو مالک مکان اور باغ کا رکھوالا اس سے کیا سلوک کرے گا؟ پہلے تو اس کو دھکے دے کر نکال دے گا، وگرنہ یہ تو ضرور پوچھے گا، میاں تم بغیر بتائے اندر کیوں آئے؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ لہذا اشراف اسی میں ہے، آپ یہاں سے خود بخود تشریف لے جاؤ، گرنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، لیکن یہ تو طریقہ تمہارا اور میرا ہے۔ لیکن آؤ اب خواجہ غریب نواز کا بھی سلوک دیکھو کہ انہوں نے حضرت ابراہیم قندوزی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے محبت سے پیش آئے، کیسا محبت بھرا کلام فرمایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے تو خواجہ غریب نواز حضرت ابراہیم قندوزی کو دیکھا تو بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے پیش آئے اور کہا کہ یا حضرت، یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسی ہستی میرے باغ میں تشریف لائے ہیں، زہے سلامت۔ پھر حضرت غریب نواز نے ایک ٹھنڈا پیالہ پانی کا حضرت کی خدمت میں پیش فرمایا، پھر اپنے باغ میں چلے گئے اور طرح طرح کے پھل جو باغ میں تھے توڑ کر لائے، اور ساتھ ساتھ ایک لاجواب انگور کا خوشہ جو اپنے شباب پر تھا اس کو توڑ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یا حضرت یہ غریبانہ دعوت قبول فرمائیں اور حاضر ما تناول کو شروع فرمائیں۔ لیکن ادھر حضرت ابراہیم قندوزی ہیں کہ وہ غریب نواز کی پیشانی مبارک کو بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایک نظر غریب نواز کی پیشانی پر ہے تو دوسری نظر لوح محفوظ پر ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ والوں کا کمال، اللہ کے ولیوں کی نظر کی وسعت ہوتی ہے
کہ وہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کی نظر عرش بری پر ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم 100 صفحہ نمبر 18 پر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے الطاف کی ہوائیں اس کے بندوں کے دل پر چلتی ہے تو دل کی آنکھ کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور بعض چیزیں جو لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو زمین پر بیٹھے بیٹھے نظر آنے لگتے ہیں۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ میں جو لکھا ہوتا ہے نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چه محفوظ است محفوظ از خطا۔ یعنی مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ کے ولیوں کے سامنے ہوتا ہے جو ہر خطا اور ہر غلطی سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف کے اندر ایک مرد مومن اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کون سی مسجد ہے؟ بولیے۔ مسجد نبوی یعنی حضور کی مسجد، یعنی مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ صبح کی نماز میں تشریف لائے۔ صبح کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے زید یہ بتا کہ تو نے آج رات کیسے گزاری، آج رات تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا میں نے سارا دن روزہ سے گزارا اور جب رات ہوئی تو ساری رات میں آپ کی محبت، آپ کے عشق اور آپ کے پیار کے عشق کی آگ میں جلتا رہا ہوں۔ آپ کی محبت کی آگ میں پوری رات جلتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید پھر کیا ہوا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والے جس طرح آسمان کو اپنی نظروں سے بے پردہ دیکھتے ہیں، آسمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا آسمان کے بیچ میں کوئی پردہ ہے؟ نہیں ہے نا، بغیر پردے کے آسمان نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دنیا والے جس طرح آسمان کو اپنی نظروں سے بے پردہ دیکھتے ہیں، میں نے اسی طرح اپنی آنکھوں سے عرش اور عرش والے کو بغیر حجاب، بغیر پردے کے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدینہ شریف میں بیٹھے بیٹھے اپنی نظروں سے جنت کے 8 درجات، دوزخ کے 7 طبقات کو بھی دیکھ لیا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ حضرت زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ میں بیٹھے بیٹھے جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور کملی والیا میں نے پھر یہ بھی آپ کی کرامت میں پہچان لیا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور کون جنتی ہے کون جہنمی ہے میں نے اسے بھی پہچان لیا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حوض کوثر کو ٹھاٹے مارتا ہوا بھی دیکھا، حوض کوثر کو ٹھاٹے مارتا ہوا بھی دیکھا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں، کیا کہتے ہیں، اگر آپ حکم دے یا اجازت دے تو میں نے جو منظر دیکھا محشر کے دن جو کچھ ہونا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی بتا دوں، محشر میں جو ہوگا قیامت کے دن وہ سب میں ابھی بتا دوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں سب کچھ بتا دوں تو خاموش رہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں اپنا لب مبارک دانتوں میں چبا لیا۔ یہ لب
اس طرح سے دانتوں میں چبا لیا یا اس طرح سے چبا لیا۔ مراد یہ تھی کہ زید تو آج دیکھ رہا ہے، تو آج جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہے، روز محشر کو کیا ہونے والا دیکھ رہا ہے اور بتانے کو کہتا ہے، لیکن میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں سب دیکھ رہا ہوں، یعنی جب میں نے نہیں بتایا تو بھی چپ رہو، تم بھی چپ رہو۔ یاد رکھو ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب بولیے سب سے پہلے آنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے آخر میں آنے والے ہمارے نبی ہیں نا، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو بندہ قیامت کے دن سب کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ جو بات خواجہ غریب نواز کی چل رہی تھی یہ ذکر پھر کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔